بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کے حساب سے سبق نمبر 7 اور ہماری پڑھائی کے حساب سے سبق نمبر 10، جس کا نام بوڑھی کاکی ہے اور اس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر و احترام نہ کرے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ حدیث چھوٹوں پر شفقت و نرمی اور بڑوں کی عزت و توقیر کی اہمیت بیان کر رہی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ دو کام نہ کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، یعنی چھوٹوں پر نرمی و شفقت نہ کرنا اور بڑوں کا احترام نہ کرنا اس امت کے کاموں میں سے نہیں ہے۔ یہ امت تو چھوٹوں پر شفقت بھی کرتی ہے اور بڑوں کا ادب بھی کرتی ہے۔ اس کا ایک ایک فرد چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، نرمی کرتا ہے اور بڑوں کا ادب احترام کرتا ہے، اور یہ کام نہ کرنا یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی چھوٹوں پر نرمی اور شفقت فرمایا کرتے تھے اور بڑوں کا ادب احترام اور عزت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے لیکچر کے حاصلات تعلم دو ہیں۔ الفاظ و محاورات کا اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں۔ سوال نمبر 6 کے تحت مرکب تام و مرکب ناقص کی تعریف مثالوں کے ذریعے سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ ان دو باتوں پر فوکس ہوگا اور ایک دو سوالات اور بھی انشاءاللہ حل کریں گے۔ چلیے جی، آج کے لیکچر کے پہلے سوال اور کتاب کی مشق کے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال درج ذیل الفاظ و محاورات اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو پہلا لفظ ہے جمع غفیر، دوسرا اشتہاد، تیسرا ناک کٹوانا، چوتھا بھنڈارا یا بھنڈارے، اور پانچواں نام بیچنا، اور چھٹا سبز باغ دکھانا۔ اس کے جملے یہاں میں نے بنائے ہیں کچھ، لیکن آپ میں سے بھی ہر ایک جو ہے الگ الگ جملے اس کے بنائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انشاءاللہ ابھی ہم ڈسکس بھی کر لیں گے۔ تو میں نے جو جملے بنائے وہ یہ ہیں۔ جمع غفیر کا جملہ ہے کہ سڑک پر جمع غفیر دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ بھیڑ کو کہتے ہیں جمع غفیر، تو سڑک پر جمع غفیر دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اشتہا بھوک کو کہتے ہیں، تو اس کا جملہ یوں بنے گا، مجھے اس وقت کھانے کی اشتہا نہیں ہے۔ ناک کٹوانا یعنی بدنام کروانا، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ تو اس کا جملہ بنے گا کہ بے عزتی کروانا بھی کہہ سکتے ہیں، مدرسہ چھوڑ کر تم نے میری ناک کٹوا دی۔ ایک آدمی جو دین سے تعلق رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اور کوشش کے باوجود بچہ جو ہے اگر مدرسے میں نہ پڑھے اور حافظ بننا اس سے بھی انکار کر دے اور مدرسے میں عالم بننے سے بھی، تو آدمی یہی کہے گا، والد یہی کہے گا کہ بھائی مدرسہ چھوڑ کر تم نے میری ناک کٹوا دی۔ بھنڈارے باورچی خانے کو کہتے ہیں، کھانا بھنڈارے میں رکھا ہوگا۔ نام بیچنا، نام بیچنے کا مطلب وہی بدنام کرنا۔ تو جملہ یوں بن سکتا ہے، چوری کر کے چور نے اپنے خاندان کا نام بیچ دیا۔ سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا، ٹریول ایجنٹ نے اسے سبز باغ دکھا کر لوٹ لیا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ تو الف ہے، بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ 4 آپشنز دیے ہوئے، 4 انتخابات ہیں، ان میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہے۔ نمبر 1 طفولت کا، نمبر 2 بچپن کا، نمبر 3 بلوغت کا، نمبر 4 جوانی کا۔ تو بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے بچپن کا، ٹھیک ہے۔ بے ہے، بڑھیا کے جوان بیٹے مر گئے۔ نمبر 1 5، نمبر 2 6، نمبر 3 7، نمبر 4 8۔ اچھا، جیم اس میں سے صحیح جو ہے وہ 7 ہے، آپشن نمبر 3۔ جیم ہے، بدرام آدمی تھے۔ نمبر 1 چالاک، نمبر 2 مکار، نمبر 3 نیک، نمبر 4
بیوقوف. تو آدمی تو خیر نیک تھا لیکن وہ کنجوسی کی وجہ سے خرچ نہیں کر پاتا تھا. تو تیسرا آپشن ٹھیک ہے. دال ہے روپا سو رہی تھی. نمبر ایک آنگن میں، نمبر دو کمرے میں، نمبر تین کوٹھری میں، نمبر چار برآمدے میں. تو اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر ایک آنگن میں، صحن میں. اور ہے بدھرام کی چھوٹی لڑکی تھی. نمبر ایک منچلی، نمبر دو لاڈلی، نمبر تین ضدی، نمبر چار چنچل. یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ بدھرام کی چھوٹی لڑکی تھی چنچل، نہیں لاڈلی. دوسرا آپشن اس کا ٹھیک ہے. سوال نمبر 6 قواعد سے متعلق ہے. تو اس کو حل کرنے سے پہلے اس میں جو پوچھا گیا ہے تو وہ تعریفات ہمارے سامنے آنی ضروری ہیں، لہٰذا یہاں پہلے تعریفات ذکر کی جا رہی ہیں. تو مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام مرکب تام اور دوسری کا نام مرکب ناقص. کسے کہتے ہیں یہاں تعریفات لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. لفظوں کے ایسے مجموعے کو جس میں لفظوں کے درمیان تعلق اور لگاؤ پایا جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بے ربط سے لفظ نہ ہو، آپس میں ان کا تعلق ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام. یہ تعریف کتاب میں لکھی ہے، وہاں سے ماخوذ ہے. دوسری تعریف ہے کہ جو کسی لغت میں لکھی ہے، وہ دیکھیں وہ کیا ہے. لفظوں کا وہ مجموعہ جسے سن کر پوری بات معلوم ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں. تو یہ آسان ہے نسبتاً اور واضح بھی ہے دوسری تعریف. ٹھیک ہے، آپ یاد دونوں کر لیجئے گا. اگر امتحان میں آتی ہے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لفظوں کا وہ مجموعہ جسے سن کر پوری بات معلوم ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں. تام کا مطلب بھی مکمل کا ہی ہوتا ہے، پورا کرنا، تام یہی مراد ہوتا ہے. تو جس لفظوں کے جس مجموعے سے بات پوری سمجھ میں آ جائے، معلوم ہو جائے، وہ مرکب تام ہے. جیسے مثال کے طور پہ اور واضح ہو جائے گا مثال سے، اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا. اب اس میں بات واضح ہے کہ بھائی کسی سے کھانے کی شکایت کی جا رہی ہے کہ کھانا لے کر اب تک کوئی نہیں آیا، دیر ہو گئی. نمبر دو بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے. اب یہ بھی پورا جملہ ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی بڑھاپے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ بچپنا دوبارہ لوٹ آیا. نمبر تین ہے اب پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا ہے. تو یہاں بھی جملہ مکمل ہے، پورا ہے، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں یہ شکایت ہو رہی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں ملتا، مشکل سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب تام ہے. پورا جملہ، اس کو آسان کروں میں تو پورا جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، جس میں تعلق ہو، ربط ہو آپس میں الفاظ کا، تو یہ مرکب تام ہوتا ہے. مرکب ناقص کی طرف آتے ہیں، جو بالکل اس کے الٹ ہے، اس کی ضد ہے. ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ ہے. وہ کیا ہے؟ لفظوں کے ایسے مجموعے کو جس میں بات پوری نہ ہو رہی ہو اور مطلب بھی پورے طور پر واضح نہ ہو رہا ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں. بات مکمل نہ ہو رہی ہو، نامکمل، ناقص بات، ادھوری بات. ٹھیک ہے، دیکھیے جیسے مثال سے اور واضح ہو جائے گا. لمبے چوڑے وعدے. اب لمبے چوڑے وعدے کیا؟ کسی نے کیے، کسی نے نہیں کیے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. کوئی بات واضح طور پہ نہیں سمجھ میں آ رہی اور بات پوری بھی نہیں ہو رہی. ایسے اکیلی عورت. اکیلی عورت کیا؟ اکیلی عورت کہیں جا رہی ہے، اکیلی عورت کہیں سے آ رہی ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ بات بھی نہ پوری ہے اور نہ واضح ہے. اس طرح سبز باغ. اب سبز باغ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سبز باغ یہ محاورہ ہے اردو کا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. سبز باغ میں گھوم پھر رہے ہیں، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہ یہ بات پوری ہے اور نہ پورے طور سے واضح ہے، تو یہ مرکب ناقص کہلائے گا. تو ایک دفعہ اور عرض کر دیتا ہوں آخر میں، مرکب تام پورے جملے کو کہتے ہیں، مکمل جملے کو جس سے بات پوری طور پہ واضح ہو جائے پورے طور پر، اور جس میں یا دوسرے الفاظ میں کہ جس کے لفظوں کا آپس میں تعلق اور لگاؤ ہو، بے ربط نہ ہو. اور مرکب ناقص اسے کہتے ہیں جو ادھورا جملہ ہو، جس سے پوری بات بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور مطلب بھی واضح نہ ہو رہا ہو. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف. تعریفات ہم پڑھ چکے ہیں، اب اسی سے متعلق سوال ہے، وہ انشاءاللہ آسانی سے حل ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ آپ اس سبق میں سے مرکب تام و مرکب ناقص کی تین مثالیں تلاش کر کے لکھیے. تو یہاں میں نے لکھ دی ہیں.
آپ یہ بھی سن لیجئے اور اپنے طور سے بھی تلاش کیجئے۔ مرکب تام کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ آواز بلند روتی تھی، تو بات مکمل ہے۔ وہ سے مراد بوڑھی گاہکی ہے، اور وہ بلند آواز سے روتی تھی، بات مکمل ہے۔ 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے، یعنی مر گئے، انتقال کر گئے، تو یہ بات بھی مکمل ہے۔ اچھا، تیسرا جملہ ہے، تیسری مثال ہے، بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹھری میں بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ مکمل جملہ ہے، ان کے کوٹھری میں بیٹھے ہونے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، بات واضح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مرکب تام کی مثالیں۔ مرکب ناقص کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ رات کا وقت، اب رات کا وقت سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بات ادھوری ہے، بات واضح نہیں ہے۔ بے انصافی کا احساس، اس سے بھی سمجھ میں آیا، ہوا نہیں ہوا، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، تو نہ پورا جملہ ہے اور نہ بات واضح ہے، مطلب واضح ہے۔ لذت آمیز خوشبو، کس کی، آئی گئی، کیا ہوا نہیں پتہ، تو نہ بات پوری ہے اور نہ بات پورے طور سے واضح ہے، تو یہ مرکب ناقص کی مثالیں ہیں۔ آپ بھی اپنے طور سے ان مثالوں کو سبق سے اس کی 3 مثالیں تلاش کیجئے۔ آن لائن کلاس میں انشاءاللہ تعالی اس کی مشق کر لیں گے۔ تفویض کار کی طرف آتے ہیں، یعنی گھر کے کام کی طرف، ہوم ورک کی طرف۔ تو 2 ہی کام ہیں بس، سوالات مع جوابات ذہن نشین کر لیجئے، یاد کر لیجئے، تاکہ امتحانات میں یا ٹیسٹ میں آپ کو سہولت ہو جائے، جائزے میں سہولت ہو جائے۔ نمبر 2، مرکب تام و ناقص کی تعریفات یاد کیجئے اور مثالوں کو ذہن میں بٹھائیے۔ مثالیں ذہن میں بٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک مثالیں ذہن میں نہیں بیٹھیں گی تو تعریفات بھی یاد نہیں رہیں گی، تو اس لیے جو ہے نا تعریفات بھی یاد کیجئے اور مثالیں بھی ذہن میں بٹھائیے۔ چلیے جی، یہاں پہ سبق ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، اور جزاکم اللہ احسن جزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔